اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ہماری ایک بہن مریم سبطین نے کرونا وائرس کے حوالے سے ہم سے کچھ سوالات پوچھے ہیں جن کے جوابات دینا ہمارے لیے بہت ضروری اور اہم ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کرونا وائرس کے متعلق بات کریں گے۔ یہ ویڈیو بہت عرصے کے بعد کرونا وائرس کے موضوع پر بنائی جا رہی ہے اور ہم ویڈیو کے درمیان میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر ہم کیوں اتنے عرصے کے بعد کرونا وائرس کے متعلق کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کرنا مت بھولیں۔ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی، جہاں ڈیلٹا ویریئنٹ اس وقت پوری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے۔ دنیا میں تیسری لہر آ چکی ہے اور انڈین ویریئنٹ یعنی ڈیلٹا ویریئنٹ پوری دنیا میں پھیل کر لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ انڈیا میں ہی اس حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 50 لاکھ کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ایک امریکن ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے رپورٹ حالیہ دنوں میں پیش کری، جہاں یہ کہا گیا کہ کرونا وائرس یعنی ڈیلٹا ویریئنٹ نے 50 لاکھ لوگوں کو انڈیا میں مار ڈالا ہے اور یہ اب ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیلٹا ویریئنٹ بنیادی طور پر دسمبر 2020 میں انڈیا میں دیکھا گیا تھا، جہاں ساؤتھ انڈیا یعنی کیرلا میں اس کا پہلا پیشنٹ دریافت ہوا تھا اور اس کے بعد اسے انتہائی تیزی سے انڈیا میں پھیلنا شروع کیا۔ خاص طور پر کمبھ میلے کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سپر اسپریڈر ایونٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ڈیلٹا ویریئنٹ نے پوری انڈیا کو متاثر کیا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کرونا وائرس ویکسینز کے حوالے سے، کیونکہ مریم کا سوال اسی کے متعلق تھا کہ ویکسین کو لگوایا جائے یا نہ لگوایا جائے۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں، سادہ الفاظ میں بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرونا وائرس بنیادی طور پر ایک RNA وائرس ہے۔ RNA وائرسز بہت تیزی سے اپنی ساخت میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ RNA سے ہی یہ بنے ہوئے ہیں، اس لیے انتہائی تیزی سے یہ اپنی ساخت کو چینج کرتے ہیں اور ماحول کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، میوٹیشنز کرتے ہیں۔ اس لیے اس کی ویکسین بنانا ایک انتہائی مشکل کام ثابت ہوگا، چونکہ کرونا وائرس اس وقت اپنی میوٹیشن کی حالت میں ہے اور وہ تیزی سے میوٹیشنز کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کون سی ویکسین بنائیں گے؟ ہم شروع سے ہی ویکسین کے متعلق بہت اسکیپٹک نظر آئے ہیں اور ایکسپرٹس بھی یہ کہتے ہیں، ایپیڈیمیولوجسٹ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی ویکسین بنانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ یہ وائرس اپنے ویریئنٹس کی بنیاد پر، اپنی میوٹیشنز کی بنیاد پر تیزی سے اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے۔ اگر کوئی بھی ویکسین بنائی گئی تو وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ویکسین اگر یہ بنائی گئی ہے تو حکومتوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے کی ہے، فائنینشیل پرپسز کے لیے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے لوگوں نے چاہا کہ خوب پیسہ بنایا جائے، ان کو اپرچونٹی نظر آئی ہے۔ کرونا وائرس ڈیلٹا ویریئنٹ کے جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ ویکسین اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوئی ہے۔ خاص طور پر جو ٹیسٹ کیس ہے وہ اسرائیل ہے، جہاں پر انہوں نے تقریباً اپنی پوری پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر دیا تھا، لیکن وہاں اب بھی تیزی سے وائرس پھیل رہا ہے۔ لیکن اگر اسی کے مقابلے میں آپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو دیکھیں، جہاں پر انہوں نے لاک ڈاؤن ماسک کے ذریعے اور انتہائی تیزی سے لوگوں کو آئسولیٹ کر کے ٹیسٹ کر کے اپنے لوگوں کو بچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کرونا وائرس کے حساب سے ایک بہت اچھی مثال بن چکے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ بات کہنی چاہیے کہ لاک ڈاؤن، ماسک اور ہینڈ واشنگ اور سوشل ڈسٹینسنگ ہی اصلی بنیادی طور پر وہ ہتھیار ہیں جن سے ہم کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لوک مونٹینیئر کی بات کریں، لوک مونٹینیئر بہت بڑے فرینچ ایک سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے HIV کی دریافت کری تھی اور 2008 میں ان کو نوبل پرائز سے نوازا بھی گیا تھا۔ انہوں نے ویکسینز کے متعلق یہی بات کہی تھی کہ اگر آپ ویکسین بنا رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ویریئنٹس پیدا ہوں گے، کیونکہ وائرس ریزسٹنٹ ہو جائے گا، اور بالکل یہ ایسا ہمیں اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس میں بھی نظر آتا ہے۔ جب ہم کسی پیشنٹ کو بہت زیادہ اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں تو اس سے وائرس اور زیادہ ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے، بیکٹیریاز ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وائرس بھی ریزسٹنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ویکسینز بھی ایک طریقے سے اینٹی بائیوٹکس کا ہی
کام سر انجام دیتی ہیں جس طرح سے بیکٹیریا کے خلاف ہمیں کوئی بھی ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے۔ اگر کچھ بات کریں تاریخ میں جا کر دیکھیں تو اسپینش فلو بھی کچھ اسی طریقے سے پھیلا تھا 1918 سے 1920 کے درمیان۔ اس کی بھی ایک ویکسین بنی تھی لیکن اس کی سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ تھے اور اس نے بھی کوئی خاص کمال نہیں دکھایا تھا۔ انفلوئنزا وائرس کی وجہ سے یہ پھیلا تھا اسپینش فلو جس کو کہا جاتا ہے۔ انفلوئنزا وائرس بھی RNA وائرس ہے اور آج تک 100% کوریج جو انفلوئنزا ویکسین ہے وہ نہیں دیتی ہے۔ کسی کو اگر لگا دیا جائے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نہیں ہوگا اور وہ ہلاک نہیں ہوگا انفلوئنزا وائرس سے۔ اس وقت جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے وہ انتہائی چالاک اور ہوشیار وائرس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے کیسز گر رہے ہیں لیکن پھر اچانک سے یہ حملہ کر کے اس سوسائٹی کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں یہ پھیل رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس وقت 4th ویو کی بات کی جا رہی ہے، نام نہاد ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ پاکستان میں 4th ویریئنٹ ہے، یہ اس وقت 4th ویو ہے۔ اس وقت بھی یہ 3rd ویو ہی ہے بنیادی طور پر پاکستان میں، اور اب یہ تیزی سے ڈیلٹا ویریئنٹ پھیلے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ہماری مایوسی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ہم لوگوں کو کرونا وائرس کے متعلق آگاہی دیتے رہے لیکن پاکستان میں کسی نے بھی بات نہیں سنی۔ اب جب کراچی میں اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں انتہائی تیزی سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ لوگ اب اس طرف تھوڑی بہت توجہ دے رہے ہیں۔ اس میں پرائم ایگزامپل بنیادی طور پر انڈیا کی ہے جہاں پر 50 لاکھ کے قریب لوگ اکارڈنگ ٹو دا امریکن ریسرچ انسٹیٹیوٹ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ 50 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر روز اب بھی کیسز بڑھ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور انتہائی بدترین صورتحال نظر آئی۔ کرونا وائرس کے متعلق ہم ہمیشہ سے ایک روحانی اسپریچول پرسپیکٹیو کو بھی بیان کرتے رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات کہی کہ کرونا ہی جساسہ ہے، کرونا ہی دابت الارض ہے، اور لگتا یہی ہے کہ کرونا وائرس کو پوری دنیا میں بلیک میجک کی مدد سے لایا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کو بات تھوڑی سی عجیب لگی ہوگی لیکن ڈیلٹا ویریئنٹ جب دنیا میں آیا اور جس طریقے سے انڈیا کو متاثر کیا تو ہماری یہ بات کو کسی حد تک تصدیق ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی، کیونکہ پوری دنیا میں انڈیا اور خاص طور پر بنگال کے لوگ کالے جادو کے اعتبار سے بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ کالا جادو کے متعلق تھوڑا سا آپ کو یہ بات بتاتے چلیں، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کہ کالا جادو تبت سے ہی آیا ہے، انڈیا میں بنگال میں ٹرانسفر ہوا اور تبت کے لوگ بھی خاص طور پر جو تبت کی جو ٹیبلٹس ہیں بلیک میجک کی ان کے متعلق چائنا بہت عرصے تک کوشش کرتا رہا کہ ان ٹیبلٹس کو حاصل کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دلائی لاما کو پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن دلائی لاما کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ٹیبلٹس لے کر انڈیا آ گئے تھے۔ اب کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان ٹیبلٹس کی ہی مدد سے انڈیا میں ڈیلٹا ویریئنٹ کو تشکیل دیا گیا ہو، اور اب جس طریقے سے ڈیلٹا ویریئنٹ پر انتہائی پراسرار طریقے سے لوگوں کو ختم کر رہا ہے، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کرونا وائرس ہی دجال کا ساتھی ہے اور یہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ دجال بس اب دنیا میں آنے والا ہے۔ کسی طور پر بھی ہم روحانی اس میں جو اسباب ہیں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، خاص طور پر انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ممالک میں جس طریقے سے کرونا وائرس اب ہلاک کر رہا ہے لوگوں کو، اس سے یہ ہمیں خدشہ ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ کرونا ہمارے ساتھ رہنے کو آیا ہے۔ 10 سے 15 سال تک شاید یہ ہم ہلاکتیں ہوتی رہیں، اسی طریقے سے یہ ویوز آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے، خاص طور پر کرونا وائرس کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مریم نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعاون کے متعلق بتائی ہیں وہ انتہائی اہم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 بات تو سب سے زیادہ یہی ہے، ہم شروع سے یہ بات کہتے آئے، سٹریس کرتے آئے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں، اور جب ضرورت ہو تبھی نکلیں۔ جاب وغیرہ کے سلسلے میں، بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں اگر جانا ہو تو ضرور جائیں لیکن ماسک پہن کر جائیں، اور
ساتھ ہی ساتھ اپنے ہینڈ واش کرتے رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ رہیں، غیر ضروری طور پر لوگوں سے ملنے جلنے سے گریز کریں، ان تقریبات میں جانے سے گریز کریں۔ پاکستان میں جس طریقے سے لوگوں نے ان چیزوں کی دھجیاں اڑائی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں، جہاں لوگ ہر طریقے سے خلاف ورزی کرتے رہے۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر آج بھی لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ کرونا وائرس بھی کوئی وائرس ہے، وہ ابھی بھی یہی بات کہتے ہیں کہ کوئی کرونا وائرس نہیں ہے۔ خاص طور پر ہمارے مذہبی علماء اس بات کا پرچار کرتے ہوئے آج تک نظر آتے ہیں۔ کچھ اچھے علماء بھی موجود ہیں جو اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، اس سے بچنا چاہیے، یہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے، لیکن میجورٹی جو ہے مذہبی لوگوں کی وہ اس چیز کو ابھی تک سمجھ نہیں سکی ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتے چلے آئے ہیں اور شاید آگے بھی اڑاتے چلے جائیں گے۔ انڈیا میں بھی 50 لاکھ کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن ایک بے حسی وہاں بھی قائم ہے۔ یہی وہ وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر ہم نے کرونا کے متعلق کچھ زیادہ ویڈیوز نہیں بنائیں، کیونکہ لوگ توجہ نہیں دے رہے، آج بھی نہیں دیں گے، شاید بعد میں بھی نہ دیں، لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ لوگوں کو جگاتے رہیں، آواز بلند کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کرونا وائرس سے وہ ہمیں نجات دے، اس بلا کو ہم سے دور کر دے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کرونا وائرس ہم سے کلام کر رہا ہے، ہم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ خدارا اپنے جو لیونگ کنڈیشنز ہیں اس کو چینج کرو، جس طرح سے رہتے ہو، جو تمہاری آرزوئیں تمنائیں اس دنیا میں ہیں، اور جس طریقے سے تم اللہ کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہو وہ مت کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اس وقت نازل ہوتا ہے جب دنیا میں برائیاں پھیل جائیں، زنا کی کثرت ہو جائے اور لوگ خبث کی جو ہے یعنی خبیث کاموں کی زیادتی ہو جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ظلم، زیادتی، خباثتیں آپ کو نظر آتی ہیں، کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب ہے جو نازل ہوا ہے۔ گو کہ یہ دجالی قوتیں ہوئی اس کو لے کر آئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ کرونا وائرس بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ خیر اور شر کی جتنی قوتیں ہیں صرف اسی کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شر کو بھی اسی وجہ سے نازل کرتا ہے، مدد کرتا ہے شیاطین کی کہ وہ دنیا میں شر کو لائیں تاکہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا سکے، فتنوں سے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے اور اس فتنے سے کامیاب طریقے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔